الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ عصر ہے جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ قرآن کریم کی دوسری سب سے چھوٹی سورت ہے. سب سے چھوٹی سورت انا اعطیناک الکوثر ہے، اور دوسرے نمبر پر سب سے چھوٹی سورت یہ ہے، اور اتنی چھوٹی ہے کہ اس کو یاد کر لینا بھی کوئی مشکل نہیں. عام طور سے مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے اور نمازوں میں بھی بکثرت پڑھی جاتی ہے. تو اپنے سائز کے اعتبار سے تو یہ بہت چھوٹی سی ہے، لیکن اپنی ہدایات کے اعتبار سے بڑی جامع صورت ہے. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان صرف اسی صورت میں تدبر کر لے، یعنی اسی صورت پر اچھی طرح غور کرے، اس کے معنی پر اچھی طرح غور کرے، تو اس کی زندگی کو درست کرنے کے لیے تنہا یہ صورت بھی کافی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے یہ منقول ہے کہ جب وہ کسی مجلس میں بیٹھتے تو مجلس سے اٹھنے سے پہلے سورہ والعصر کی تلاوت کر کے اٹھتے تھے، اور اس طرح یہ سورت جو ہے بار بار اپنے سامنے لایا کرتے تھے، اس کا دھیان کیا کرتے تھے، اس کا استحضار کرتے تھے، اس کا تکرار کرتے تھے. اس لحاظ سے یہ بڑی اہم سورت ہے. پہلے میں اس کا ترجمہ آپ حضرات کے خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اس کی کچھ تشریح انشاءاللہ عرض کروں گا. ترجمہ یہ ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ یقیناً انسان بڑے نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان انسانوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں.
وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ یعنی سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے انسان نقصان میں ہیں، سوائے ان کے جنہوں نے یہ 4 کام کیے ہوں: ایمان لانا، نیک عمل کرنا، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت اور نصیحت کرنا۔ یہ ہے ترجمہ سورت کا۔ پہلی بات تو یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں زمانے کی قسم کھا کر ایک بات فرمائی ہے۔ زمانے کی قسم کہ انسان بڑے خسارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو اپنی کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی جو بات بھی ارشاد فرمائے وہ برحق ہے۔ ہم لوگ انسان آپس میں اگر کسی دوسرے کو اپنی کسی بات کا یقین دلانا چاہتے ہیں تو بعض اوقات قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسرا یقین نہیں کر رہا تو کہتے ہیں بھئی اللہ کی قسم میں یہ بات کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ کے کلام کی قسم۔ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ انسانوں کی باتوں پر بھروسہ ہونا یقینی نہیں ہوتا۔ قسم کھا کر جو بات کہی جاتی ہے اس میں بھروسہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ 16 آنے درست اور یقینی ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اس میں کسی کو تردید کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ کہیں قلم کی قسم کھائی ہے، کہیں ستارے کی قسم کھائی ہے، کہیں کسی مکہ مکرمہ کے شہر کی قسم کھائی ہے، کہیں قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے۔ مختلف قسمیں قرآن کریم کے اندر آئی ہیں، تو وہ در حقیقت اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ کی بات پر بھروسہ نہیں تھا لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر اس کا یقین دلا رہے ہیں، بلکہ در حقیقت 2 باتیں پیش نظر ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ قسم کھانے سے انسان کی بات میں ایک زور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بلاغت کا ایک قاعدہ ہے کہ قسم کے ساتھ جو بات کہی جاتی ہے اس میں زور ہوتا ہے، اس میں تاکید ہوتی ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ کا کلام چونکہ بڑے بلاغت والا کلام ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ عام طور سے قرآن کریم میں جہاں کہیں کوئی قسم آئی ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ چیز در حقیقت ایک دلیل ہوتی ہے، ایک گواہ ہوتی ہے اس بات کی جو قسم کھا کر کہی گئی ہے۔ یعنی وہ جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اس پر اگر ذرا غور کیا جائے تو اس سے ثبوت ملتا ہے اس بات کا جو آگے کہی گئی ہے۔ مثلا یہاں یہ کہا گیا ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، یہ ہے اصل بات کہنے کی کہ انسان بڑے نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، اور اس بات کو کہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھائی۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان اگر زمانے کے حالات پر غور کرو تو تمہیں خود بخود یہ بات واضح ہو جائے گی، خود بخود پتہ چل جائے گا
کہ انسان بڑے نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کا آگے ذکر کیا ہے۔ اب ذرا اس نقطۂ نظر سے سوچئے تو زمانے کی قسم کھانے کے اور زمانے کو ثبوت کے طور پر پیش کرنے کا ایک بہت ہی واضح مطلب ہے کہ دیکھو جو بھی کوئی انسان اس دنیا میں آتا ہے تو ایک محدود وقت لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا مقرر ہے کہ اس کو کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ دنیا میں رہنا ہے، اس کا وہ وقت اس طرح مقرر ہے کہ اس سے ایک سیکنڈ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ انسان جو ہے وہ یہاں دنیا میں جو بھیجا گیا ہے وہ ایک تجارت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، یہ ایک تاجر ہے انسان۔ اور دوسری جگہ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض۔ تو گویا انسان کی جو عمر ہے، انسان کی جو زندگی ہے، یہ اس کا مال تجارت ہے، اور اس مال تجارت کو فروخت کر کے انسان کو اس کا معاوضہ جنت کی صورت میں آخرت میں ملنے والا ہے۔ یہ ایک قسم کی تجارت ہے۔ تجارت ہے، ہر تجارت کا کچھ سرمایہ ہوتا ہے، کوئی تجارت بغیر سرمایہ کے نہیں چلتی، اور وہ سرمایہ ایسا ہوتا ہے کہ اسی کو تجارت میں لگا کر اس میں اضافہ کیا جاتا ہے، اس کو بڑھایا جاتا ہے۔ تو انسان کی زندگی کا سرمایہ اس کی زندگی کے لمحات ہیں، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ، یہ اس کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ یہ سرمایہ ایسا ہے کہ سارا سرمایہ اکٹھا باقی نہیں رہتا، ہر لمحے اس میں کمی آ رہی ہے۔ ایک شخص فرض کرو 70 سال کی عمر لے کر آیا تھا اس دنیا میں، تو اس کا سرمایہ 70 سال تھا۔ اب جو وقت گزر رہا ہے اس 70 سال کے سرمایے میں کمی آ رہی ہے۔ ایک دن گزر گیا تو 70 سال سے ایک دن کم ہو گیا، 2 دن گزر گئے 70 سال سے 2 دن کم ہو گئے، 3 دن گزر گئے 70 سال سے 3 دن کم ہو گئے۔ تو جتنا وقت گزرتا جاتا ہے انسان کے سرمایے میں کمی آتی جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ کرو ایک ایسے تاجر کا جس کا سرمایہ روز کم ہو رہا ہو تو وہ کیا ہوگا، وہ کیا سمجھے گا، وہ خسارے میں ہوگا کہ وہ جتنا سرمایہ لے کر آیا تھا آج اتنا کم ہو گیا، کل اتنا کم ہو گیا، پرسوں اتنا کم ہو گیا، تو وہی خسارہ ہے، وہی نقصان ہے۔ تو ہر انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، یعنی یہ کہ اس کا جو سرمایہ ہے، زندگی کا سرمایہ، زندگی کے اوقات کا سرمایہ، وہ ہر آن، ہر لمحے گھٹ رہا ہے، اس میں کمی آ رہی ہے۔ یہ سرمایہ لے کر آیا تھا اس لیے تاکہ اس کو نفع بخش تجارت میں لگا کر آخرت میں جنت کمائے۔ لیکن اگر یہ سرمایہ اس نے غفلت کی حالت میں چھوڑ دیا، غفلت کی حالت میں ضائع کر دیا، ہر لمحے اس کا سرمایہ کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ جب عمر ختم ہوگی تو معلوم ہو سارا سرمایہ ختم ہو گیا، اور اب اس کے پاس اپنی آخرت کا معاوضہ حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں رہا۔ یہ معنی ہے ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے، ہر انسان ہر وقت اس کے سرمایے میں کمی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کسی نے ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بازار میں گیا تو جا کر دیکھا کہ ایک برف
برف بیچنے والا برف بیچ رہا ہے اور اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح میں جلدی سے جلدی اپنے اس برف کو بیچ دوں، کیونکہ برف ایسی چیز ہے جو ہر آن پگھلتی رہتی ہے، تو جو پگھل رہی ہے اس کے سرمایے میں کمی آ رہی ہے، اس واسطے وہ چاہ رہا ہے کہ جلدی سے جلدی اس کو بیچ کے چلا جاؤں۔ تو فرماتے ہیں جب میں نے اس برف بیچنے والے کو دیکھا کہ اس کا سرمایہ پگھل رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ پریشان ہے اور چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی بیچ دوں، تو مجھے سورہ والعصر یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تمہاری عمر اور تمہاری زندگی کا سرمایہ بھی برف کی طرح ہے جو ہر آن کم ہو رہا ہے، ہر آن گھٹ رہا ہے، اس کے اندر کمی آ رہی ہے۔ تو اس واسطے وہ تاجر جس کا سرمایہ گھٹ رہا ہو وہ ہمیشہ خسارے میں ہوگا، وہ کبھی فائدے میں تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ گھٹ رہا ہے اس کا سرمایہ۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ مثل برف تیرا بہ رہا ہے راس المال، انسان کی زندگی کا سرمایہ یہ برف کی طرح پگھل رہا ہے ہر آن۔ اور اسی لیے کہنے والوں نے کہا کہ آج کل یہ رسم پڑی ہوئی ہے کہ جب کسی شخص کی عمر کے چند سال مکمل ہو جاتے ہیں تو سالگرہ مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں کہ آج میری عمر کے 20 سال مکمل ہو گئے، آج 21 سال ہو گئے، آج 22 سال ہو گئے، تو سال کے ختم پر سالگرہ منائی جاتی ہے۔ یہ ہے تو غیر مسلموں کی رسم، مسلمانوں میں کبھی نہیں رہی، لیکن غیر مسلموں سے آ گئی مسلمانوں کے اندر بھی اور سالگرہ بنانے لگے۔ تو یہ اس کی کوئی اصل بھی نہیں ہے اور شریعت کے مطابق بھی نہیں ہے کہ سالگرہ منائی جائے، لیکن اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو شاعر گزرے ہیں انہوں نے اس کے اوپر بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ سالگرہ مناتے ہیں تو وہ تو خوشی منا رہے ہیں کہ ہماری عمر اب 20 سے 21 سال ہو گئی، لیکن حقیقت میں اگر غور کریں تو ان کو رنج کرنا چاہیے، صدمہ کرنا چاہیے کہ یہ تو ہماری عمر کا 1 سال اور گھٹ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سالگرہ ہوئی تو عقدہ یہ کھلا، جب سالگرہ ہوئی تو عقدہ یہ کھلا، یا اور گرہ سے 1 برس جاتا ہے، گرہ سے 1 برس اور چلا گیا، 1 سال اور ختم ہو گیا، زندگی کے لمحات اور کم ہو گئے۔ تو وقت تو یہ خوشی منانے کا نہیں، صدمہ کرنے کا، رنج کرنے کا وقت تھا کہ جو سرمایہ تھا میرا اس میں سے 1 سال کم ہو گیا۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہم لوگ عمر کے لمحات کو اس طرح ضائع کرتے چلے جاتے ہیں غفلت کی حالت میں، بے پرواہی کی حالت میں، کہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارا سرمایہ کس طرح ختم ہو رہا ہے۔ یہ معنی ہے ان الانسان لفی خسر۔ تو جو انسان اپنے عمر کے لمحات کو کسی صحیح کام میں نہ لگائے وہ در حقیقت خسارے میں ہے، ہر لمحے خسارے میں ہے، ہر لمحے نقصان میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یوم آخرت پر، اور عملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ تو ایمان اور عمل صالح کے ذریعے وہ اپنے اس خسارے کی تلافی کر لیتے ہیں۔ خسارہ تو ان کا بھی ہو رہا ہے کہ 1 لمحہ چلا گیا، 1 گھنٹہ چلا گیا، 1 دن چلا گیا، 1 برس چلا گیا، لیکن انہوں نے ایمان اور نیک عمل کے ذریعے اس خسارے کی تلافی کر لی۔ تلافی کیسے کر لی؟ کہ مثلا اگر فرض کرو کسی شخص کا 1 گھنٹہ اس کی زندگی کا کم ہوا تو اس گھنٹے میں اس نے اللہ جل جلالہ کی عبادت کر کے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر، اس سے رجوع کر کے، یا کوئی اور نیک کام کر کے، کسی کی مدد کر دی، کسی کا صدقہ دے دیا، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کی مدد کر دی، اس کے ذریعے اس نے نیکیوں کا ایک
نیکیوں کا ایک گٹھڑی اس نے جمع کر دی. اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ قاعدہ ہے، یہ اس کے فضل و کرم کا ایک قانون ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کل حسنۃ بعشر امثالھا، یعنی جو کوئی نیکی بندہ کرتا ہے وہ اس کے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گنی نیکی لکھتے ہیں، اس کے نام اعمال میں 10 گنا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں. چھوٹا سا بھی عمل کر لیا وہ عمل 10 گنا بڑھا دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. تو اب اگر کسی نے فرض کرو، حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے راستہ چلتے ہوئے زمین پر کانٹا پڑا ہوا تھا، خیال آیا کہ لوگوں کو تکلیف دے گا، لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے کانٹا ہٹا دیا، تو اس کانٹا ہٹانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے اور 10 گنا عطا فرمائیں گے. تو اب آپ نظر کرو کانٹا ہٹانے میں کتنی دیر خرچ ہوئی؟ 1 منٹ لگا. تو 1 منٹ کا سرمایہ کم ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے 10 گنا زیادہ سرمایہ نیکیوں کی شکل میں عطا فرما دیا. لہذا جو خسارہ ہوا تھا 1 منٹ کا، اس 1 منٹ کے خسارے کی تلافی اللہ تعالیٰ نے 10 گنا زیادہ کر دی. تو تمام انسان خسارے میں ہیں اس واسطے کہ ان کی عمر کے لمحات گزر رہے ہیں، زندگی کے لمحات کم ہو رہے ہیں، گھٹ رہے ہیں، سرمایہ پگھل رہا ہے. لیکن جس نے اپنی زندگی کے لمحات کو ایمان اور نیک عمل کے اندر لگا دیا تو اس کی اس نقصان کی تلافی ہو گئی، اور نہ صرف تلافی ہو گئی، جتنا نقصان ہوا تھا اس سے کئی گنا زیادہ سرمایہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جمع ہو گیا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ خسارے سے اگر بچنا چاہتے ہو، نقصان سے بچنا چاہتے ہو، تو ان اوقات زندگی کی، لمحات عمر کی قدر پہچانو اور اس کا ایک ایک لمحہ تول کر ایسے کاموں میں صرف کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں. اس طرح تمہارے اس نقصان کی تلافی ہوگی. ورنہ یہ عمر تو گزرتی جا رہی ہے، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتی. انسان اپنی زندگی کے اندر اصلاح کرنے کے لیے بعض اوقات اصلاح کو ٹلاتا جاتا ہے. اچھا بھائی کل سے کریں گے، پرسوں سے کریں گے، فلاں دن سے کریں گے، ٹلاتا جاتا ہے اور عمر گزرتی چلی جاتی ہے، زندگی ڈھلتی جاتی ہے، پگھلتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ سارا سرمایہ ختم ہو جاتا ہے. وہ کسی شاعر نے کہا کہ میں دیکھتا ہی رہ گیا نرنگ صبح و شام، میں دیکھتا ہی رہ گیا نرنگ صبح و شام، عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی. جیسا آخر میں جا کر آدمی کو حسرت ہوتی ہے کہ ہائے میں نے اپنی زندگی کا سرمایہ ضائع کر دیا اور اپنے لیے کوئی آخرت کا ذخیرہ نہ بنایا. تو پیغام یہ دے رہی ہے سورت کہ اللہ کے بندو، یہ زندگی جو تمہیں عطا ہوئی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا سرمایہ ہے تمہارے لیے. اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ اس کے ایک ایک لمحے کو کام میں لا کر تم اپنے لیے ثوابوں کے ڈھیر جمع کر سکتے ہو، آخرت میں جنت کما سکتے ہو. اور اگر ان کو ضائع کر دیا تو پھر یہ سارا سرمایہ ضائع ہو جائے گا، خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے. اسی لیے فرمایا گیا احادیث میں کہ موت کی تمنا نہ کرو، موت کی تمنا نہ کرو. بعض اوقات آدمی دنیا کی پریشانیوں سے تنگ آ کر یہ دعا مانگنے لگتا ہے یا یہ تمنا کرنے لگتا ہے بھئی مجھے تو موت ہی آ جاتی تو اچھا تھا، یا دعا مانگنے لگتا ہے یا اللہ مجھے تو اب موت دے دے. حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بندے موت کے بعد کیا پتا تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور یہ زندگی ہی تو ہے جو تمہیں موت کے بعد کی زندگی میں راحت عطا کر سکتی ہے. لہذا اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کی ناقدری نہ کرو، اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ بیکار کی چیز ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے اور اس کو صحیح کام میں لاؤ تو زندگی جتنی بھی ہوگی اعمال میں اضافہ ہوگا، اعمال میں اضافہ ہوگا تو انشاءاللہ آخرت میں نعمتیں اور راحتیں تمہارے انتظار کر رہی ہیں. اور یہی وجہ ہے
کہ حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کو منع فرمایا، حرام قرار دیا۔ کوئی انسان اپنے خود جان لے لے، خود اپنے آپ کو ہلاک کر لے، اس کو حرام موت قرار دیا گیا۔ اور ایسا ہی حرام ہے جیسے دوسرے کو قتل کرنا حرام ہے، ایسے ہی اپنی جان کو ہلاک کرنا بھی حرام ہے۔ لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، ہرگز تو اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، یہ ساری آیتیں قرآن کریم میں آئی ہیں خودکشی کے عمل کو حرام قرار دینے کے لیے۔ تو یہ اس لیے کہ ارے بھائی تمہیں کیا معلوم کہ جو اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، اگر تم زندہ رہو گے تو شاید تمہیں اس زندگی کے اندر کچھ بہتر اعمال کی توفیق ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، تمہارے درجات بلند فرما دے۔ لہذا اس کو بیکار نہ سمجھو، اس سے اکتاؤ نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام میں صرف کرنے کی کوشش کرو۔ تو آج کا اس سورت کا جو پہلا سبق ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ سبق یہ ہے کہ یہ عمر کے لمحات اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے، ان کو بیکار کاموں میں، لغو کاموں میں اور بے پرواہی کے ساتھ خرچ کرنے سے بچو، ان کو تول کر ایسے کام میں خرچ کرو جس میں یا دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی سے بچو، اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے گناہوں سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ اس بات کی کوشش کرو کہ عمر کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو۔ جو اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں، نفس کے بھی حقوق ہیں، سونا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، یہ سب نفس کے حقوق ہیں، یہ بھی ایک مومن کے لیے عبادت ہیں۔ اپنے حدود کے اندر اگر رہ کر کریں، شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں تو یہ سب عبادت ہے۔ بیوی بچوں کے ساتھ ہنسنا ہے، بولنا ہے، ملاقات ہے، ان کی دلجوئی ہے، یہ بھی عبادت ہے، اور یہ بھی ضروری کام ہے، یہ بھی مفید ہے۔ اس کو اس نیت سے کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ حقوق عائد کیے ہیں، تو یہ بھی نیکی کے اعمال میں داخل ہے۔ اور جو باقی اوقات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے میں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرنے کی کوشش کرو، تو پھر یہ عمر کے لمحات انشاءاللہ بجائے خسارے کے تمہارے لیے فائدے اور نفع کا پیغام لائیں گے۔ سورت کا ترجمہ یاد دہانی کے لیے دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمانے کی قسم یا وقت کی قسم کہ تمام انسان بڑے سخت نقصان میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ اگر کوئی انسان خسارے سے، نقصان سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 4 باتیں ضروری ہیں، اور یہ 4 باتیں اگر نہ ہوں تو انسان بڑے خسارے میں ہے، اس لیے کہ اس کی عمر کا ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے اس کی عمل کی مہلت کو کم کر رہا ہے، تو گویا اس کا سرمایہ بہہ رہا ہے ہر حال، ہر لمحے، ہر لحظہ۔ اس نقصان سے کا واحد راستہ یہ ہے ان 4 باتوں پر عمل۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ ایمان، نیک، صبر کی نصیحت کرنا۔ یہ 4 باتیں ہیں جو انسان کو نقصان سے بچا سکتی۔ ایمان اور عمل صالح کے بارے میں پچھلے بیان میں نے تھوڑی سی بات عرض کی تھی،
اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان میں پختگی عطا فرمائے اور ویسا ہی ایمان عطا فرمائے جیسا اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو عطا فرمایا تھا۔ نیک عمل کے معنی بھی یہی ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو، اس کی عبادات، اس کی معاشرت، اس کے اخلاق، سب کچھ شریعت کے دائرے میں ڈھانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں۔ عبادت کرے تو شریعت کے دائرے میں، کوئی تجارتی معاملہ کرے، روزی کمانے کا کوئی عمل کرے تو وہ شریعت کے دائرے میں کرے، حلال اختیار کرے، حرام سے بچے۔ معاشرت یعنی دوسرے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا، یہ بھی جب اس کی نوبت آئے تو شریعت کے دائرے میں کرے۔ اسی طرح اخلاق انسان کے شریعت کے مطابق ہوں، وہ حسد نہ کرے، وہ تکبر نہ کرے، وہ ریاکاری نہ کرے، جو کام کرے اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کرے، تواضع اختیار کرے وغیرہ وغیرہ۔ یہ اخلاق بھی اس کی شریعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں۔ لیکن اس کے بعد دو چیزیں تو انسان کے اپنے عمل سے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اس ایمان ہو یعنی اس کا عقیدہ صحیح ہو، عقیدہ درست ہو، توحید پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو اور ان تمام باتوں کو سچا سمجھتا ہو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ یہ بھی انسان کے اپنے ذاتی عمل سے متعلق ہے، اور عمل صالح نیک عمل یہ بھی انسان کے ذاتی عمل سے متعلق ہے۔ آگے دو چیزیں جو ذکر فرمائی ہیں اس میں فرمایا کہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا۔ اس میں پہلی بات تو قابل ذکر یہ ہے کہ اس آیت اس سورت نے یہ بات بتا دی کہ ایک مسلمان کے نجات پانے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست کر لے، صرف اپنی عبادات، اپنے معاملات، اپنے اخلاق درست کر لیے، صرف اتنا کافی نہیں، بلکہ اس کو دوسروں کو بھی درست کرنے کی کوشش انسان کے ذمہ فرض ہے۔ یعنی جب آپ نے کہہ دیا کہ ایمان لایا ایک آدمی، نیک عمل کیا، تو بات ختم ہو جانی چاہیے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو حق کی نصیحت کرنا اور دوسروں کو صبر کی نصیحت کرنا، یہ بھی نجات پانے کے لیے اور خسارے سے، نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی تنہا اپنی ذات میں تو ٹھیک ٹھاک ہو کے رہ گیا، 5 وقتہ نمازیں پڑھتا ہے، صف اول میں جماعت میں حاضر رہتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، عبادات صحیح نماز روزہ حج زکات سب کچھ کرتا ہے، معاملات بھی حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، اخلاق بھی اچھے خاصے ہیں، لیکن اولاد جس راستے پر جا رہی ہے اس کی فکر نہیں، اولاد کو ٹھیک کرنے کا دھیان نہیں، اولاد کو کرنے کا اور صبر کی نصیحت کرنے کا کوئی اہتمام نہیں، تو ایسا شخص بھی تو بات صرف اپنے آپ کو درست کرنے کی نہیں ہے، بلکہ جس کو دعوت دی جا سکتی ہو، جس ساری امتوں سے بہتر ہے۔ پہلی امت موسیٰ علیہ السلام کی امت گزری، عیسیٰ علیہ السلام کی امتیں گزری ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ امت السلام یہ ساری امتوں میں سب سے زیادہ بہتر امت ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ آگے بیان فرمائی۔ سب سے زیادہ بہتر کیوں ہے؟
اخرجت للناس، اس امت کو پیدا کیا گیا ہے دوسرے لوگوں کے لیے، یہ تمام انسانیت کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ایک مسلمان جب زندہ ہوتا، جب دنیا میں آتا ہے تو وہ صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں آتا، بلکہ وہ پوری انسانیت کے فائدے کے لیے آتا ہے۔ اخرجت للناس، اس کو صرف اپنے لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ یہ اپنا معاملہ درست کر لے، اچھی طرح کھا لے پی لے اور اپنے اعمال کو اچھی طرح درست کر لے اور پھر مر جائے، ختم ہو جائے۔ یہ تنہا کام نہیں ہے اس امت کے افراد کا، یہ امت پیدا کی گئی ہے پوری انسانیت کے لیے، یعنی اس کے فرائض منصبی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو حق کی دعوت دے، ایمان کی دعوت دے اور عمل صالح کی دعوت دے۔ تو اخرجت للناس یہ لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یہ میں جو یہاں دنیا میں ہوں وہ اپنی ذات ہی کے لیے نہیں ہوں، بلکہ وہ ساری دنیا کے جس کو نفع پہنچانا میری قدرت میں ہے، تو یہ بھی میرے مقاصد زندگی میں شامل ہے اور لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس کی آگے تفسیر خود قرآن کریم میں فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کے لیے اس لیے پیدا کیے گئے ہو تاکہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ وہ تمہارے فرائض میں صرف اتباع نہیں، خود نیکی کر لی اور بیٹھ گئے گھر میں، خود برائی سے رک گئے اور بیٹھ گئے گھر میں، نہیں، تمہارے فرائض منصبی میں اور تمہارے مقاصد زندگی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ خود بھی نیک عمل کرو اور دوسروں کو بھی نیک عمل کی دعوت دو، اور نیک عمل کی دعوت دو اور برائی سے خود بھی رکو اور دوسروں کو بھی روکو۔ یہ تمہارے فرائض میں داخل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بات واضح فرما دی۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نے اپنے طور پر نمازیں پوری پڑھ لی ہیں، ٹھیک ٹھاک پڑھ لی ہیں، عبادات پوری ادا کر دی ہیں، الحمدللہ حلال روزی کماتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لوگوں کے ساتھ میرا رویہ بھی ٹھیک ہے اور اخلاق بھی میرے فی الجملہ درست ہیں، بس میرے لیے کافی ہے۔ نہیں، یہ کافی نہیں۔ تم یہ دیکھو کہ تم نے اپنی جد و جہد کے ذریعے، اپنی کوشش کے ذریعے آیا دوسروں کو بھی حق کا یہ پیغام پہنچایا کہ نہیں، اور دوسروں کو بھی اسی طرح نیک عمل کرنے اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کی یا نہیں، یہ بھی تمہارے سے پوچھا جائے گا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور عذاب کے فرشتے سے کہا کہ جاؤ فلاں قوم کو بہت بدعمالیوں میں مبتلا ہے، اس قوم کو ہلاک کر دو۔ تو اس کے جواب میں فرشتے نے کہا کہ یا اللہ آپ کا حکم ہے، میں ہلاک کروں گا، لیکن ایک بات پوچھنی ہے، وہ یہ کہ جس قوم کو آپ نے ہلاک کرنے کا حکم دیا ہے اسی قوم میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، یعنی ساری زندگی آپ کی فرما برداری کی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہے، عبادت گزار ہے، حلال و حرام کو کی تمیز کرنے والا ہے، اور کبھی ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے نافرمانی نہیں کی، تو میں ساری قوم کو جا کے ہلاک کروں گا تو وہ بھی ہلاک ہو جائے گا بیچارہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اقلبھا علیہ وعلیہم، جاؤ بستی کو پلٹ دو اور لوگوں کو تو ہلاک کرو گے ہی، اس آدمی کو بھی ہلاک کر دو۔ اور وجہ یہ بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے کہ ان وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط، وجہ یہ ہے کہ خود تو ٹھیک ٹھاک عمل کر رہا تھا، لیکن جو چاروں طرف نافرمانیاں ہو رہی تھیں،
میرے احکام کو توڑا جا رہا تھا، میرے احکام کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی، اس کے اوپر کبھی اس کے چہرے پر بل نہیں آیا، یعنی اس کو برائی نہیں سمجھا اس نے، یعنی اس نے اس کو بدلنے کی کوئی کوشش نہیں کی، لہذا جہاں اور لوگ ہلاک ہوں گے وہاں وہ بھی ہلاک ہوگا۔ تو اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی کہ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو درست کر لو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اپنی قوم، اپنے ملک، اپنی ملت، اپنی امت کی خیر خواہی دل میں ہو، اور اگر وہ غلط راستے پر جا رہی ہے تو اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کی جائے۔ اب کیا ہے اس کی تفصیل تھوڑی سی ذرا سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ بعض جگہ یہ دوسروں کو دعوت دینا اور دوسروں کو حق کی اور صبر کی نصیحت کرنا بعض جگہ یہ فرض عین ہے، یعنی بالکل ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، اسی طرح فرض ہے۔ اور بعض جگہ فرض عین تو نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ اب جہاں فرض عین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کا ایک ماحول ہوتا ہے جس میں اس کو اقتدار حاصل ہوتا ہے، یعنی اس ماحول میں اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے، سربراہ سمجھا جاتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کو اپنی بات بزور منوانے کا بھی حق حاصل ہوتا ہے۔ مثال سے دیکھیے، شروع سے ایک گھر ہے، اس گھر کا ایک سربراہ خاندان ہوتا ہے، خاندان کا سربراہ ہوتا ہے۔ ایک گھر ہے، اس میں دو میاں بیوی رہتے ہیں، اس کے بچے ہیں ساتھ میں۔ تو اب جو شوہر ہے وہ سربراہ، ہیڈ آف دی فیملی جس کو کہا جاتا ہے، وہ سربراہ ہے، اس کو اپنے گھر کے اوپر اقتدار حاصل ہے۔ اقتدار حاصل ہونے کا معنی یہ کہ لوگ اس کو بڑا مانتے ہیں، اس کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، اور وہ اپنی بات کو لوگوں سے منوانے کی پوزیشن میں ہے۔ ابھی سربراہ خاندان کے ذمے فرض عین ہے کہ جن خاندان کے لوگوں کی وہ سربراہی کر رہا ہے، یعنی مثلا اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کے اوپر اس کا حکم چلتا ہے، تو ان کو درست کرنے کی کوشش کرنا اور ان کو نیکی کا حکم دینا، نیکی پر آمادہ کرنا، نیکی کے لیے ان کے اوپر اگر زبردستی کرنے پڑے زبردستی کرنا، یہ فرض عین ہے۔ یا اگر بیوی بچوں میں سے کوئی غلط راستے پر جا رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، نافرمانی کا کام کر رہا ہے، اس کو اس سے روکنا، زبان سے، محبت سے، پیار سے، اور اگر محبت پیار کا علامت نہ ہو تو پھر زبردستی کر کے اس کو روکنا، یہ اس سربراہ خاندان کے ذمے فرض عین ہے۔ اگر وہ اس فریضے میں کوتاہی کرے گا تو اس کے اوپر ان سب لوگوں کے غلط اعمال کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ اب ذرا یہاں اچھی طرح یہ حقیقت سمجھنی چاہیے اور ہم میں سے ہر شخص کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے۔ کتنی صورتیں ایسی ہیں کہ سربراہ خاندان بڑا نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے، نماز میں صف اول میں حاضر ہونے والا ہے، اور اس کے دن رات اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزر رہے ہیں، لیکن اولاد کو دیکھو، گھر والوں کو دیکھو، انہوں نے دوسرا ہی راستہ اختیار کیا ہوا ہے، گمراہی کا راستہ، گناہوں کا راستہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ۔ اور یہ صاحب مطمئن ہے کہ بھائی میں تو نماز بر وقت جا کے پڑھ لیتا ہوں، مسجد میں حاضر ہو جاتا ہوں، صف اول میں نماز پڑھتا ہوں، تکبیر اولیٰ میری چھوٹتی نہیں ہے، اور سارے کام میرے درست ہو رہے ہیں، تو بس ٹھیک ہے، اولاد کی فکر نہیں۔
لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، دوزخ کی آگ سے، اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ یہ تمہارا فریضہ ہے، اگر ادا نہیں کرو گے تو اولاد کی نافرمانیاں، اولاد کے گناہ کا وبال تم پر بھی پڑے گا، آخرت میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ نافرمانی ہو رہی تھی، تمہاری آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑا جا رہا تھا، اور تم نے اس کے اوپر کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، اس کے بارے میں ان کی اصلاح کی کوئی کوشش نہیں کی، لہذا تم بھی خطا کار ہو، تم بھی سزا کے مستحق ہو، یہ ہوگا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو سمجھایا بہت اولاد کو، اور باوجود سمجھانے کے وہ باز نہیں آتی تو ہم کیا کریں؟ اور بعض لوگ مثال بھی دے دیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر ہو گیا تھا، اور وہ سارے کافروں کے ساتھ وہ بھی عذاب کا شکار ہوا، طوفان میں غرق ہوا، نوح علیہ السلام اس کو نہیں بچا سکے۔ تو ہر ایک کا عمل اپنے ساتھ ہے، تو نوح علیہ السلام نے کے اوپر ان کے بیٹے کا گناہ تو نہیں ہوگا، وہ تو پیغمبر تھے۔ تو خوب سمجھ لیجئے، یہ اس وقت ہے جبکہ انسان اپنے قبضے کی ساری تدبیریں بروئے کار لانے کے باوجود پھر اس کی اصلاح نہ ہوئی تو انشاءاللہ وہ بری الذمہ ہوگا۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ میں نے زبان سے تو کئی مرتبہ سمجھایا، بات نہیں مانی تو میں کیا کروں، یہ بالکل ایسی بات ہے۔ قرآن نے جو مثال دی ہے وہ یہ دی ہے کہ اپنے اولاد کو آگ سے بچاؤ۔ اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ اگر فرض کرو ایک حقیقی آگ، جہنم کی آگ بھی حقیقی ہے، دنیا کے اندر کوئی آگ ہو، سامنے سلگ رہی ہو، شعلے بھڑک رہے ہوں، اور تمہارا بچہ اس کی طرف بڑھ رہا ہو اور اس کے اندر داخل ہونا چاہتا ہو، تو کیا اس وقت بھی تم یہ کہو گے کہ میں تو زبان سے سمجھا دیا اس کو کہ بیٹا آگ ہے، آگ کے اندر مت کودنا، میں تو زبان سے سمجھا دیا، اب یہ جانے اس کا کام جانے۔ اس کے بعد اگر وہ کودے، کیا کودنے دو گے اس کو؟ کوئی باپ کوئی ماں ایسی نہیں ہے جو ایسی صورت میں محض زبانی فہمائش پر اکتفا کر کے خاموش ہو جائے۔ اس کو چین نہیں آئے گا، اس کا جینا حرام ہو جائے گا جب تک کہ اس کو گود میں لے کر اس آگ سے ہٹا نہ دے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب دنیا کی چھوٹی موٹی آگ کے بارے میں تمہارا یہ طرز عمل ہے تو وہ آخرت کی اتنی بڑی زبردست آگ، اس سے بچانے کے لیے کیا صرف اتنا کہ تم نے کبھی کہہ دیا کسی وقت اس کو سمجھا دیا اور بات ختم ہو گئی؟ نہیں، تمہیں چین نہیں آنی چاہیے، تمہاری نیندیں حرام ہو جانی چاہیے جب تک کہ تمہاری اولاد شریعت کے صحیح راستے پر نہیں آتی۔ یہ ہے مطلب، تو اس کو درست کرنا تمہارا فرض ہے، کیونکہ تم اس کے اوپر صاحب اقتدار ہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں کسی شخص کا اقتدار ہو، اس کی بات مانی جاتی ہو، وہ اپنا حکم نافذ کر سکتا ہو، وہاں اس کے ذمے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس کے ذمے فرض عین ہے۔ خاندان کی مثال میں نے دی، آگے اور بڑھ جائیے، کوئی ادارہ ہے، کوئی محکمہ ہے، اس کا ایک سربراہ ہے، اس ادارے اور محکمے میں اس کے احکام چلتے ہیں، اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کو اقتدار حاصل ہے۔ اب اگر اس محکمے کے اندر یا اس ادارے کے اندر کوئی خرابی ہو رہی ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے سربراہ کے اوپر ہے، اس کے ذمہ فرض عین ہے کہ اس خرابی کو دور کرے، اس کو لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرے۔ اب اگر فرض کرو ایک محکمے کا سربراہ ہے، خود تو نیک ہے، لیکن دیکھ رہا ہے کہ لوگ رشوتیں کھا رہے ہیں، لوگوں کو چکر کھلوا رہے ہیں، لوگوں کے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور پھر اس معاملے کو نہیں روکتا،
تو قیامت میں اس کی بھی گردن پکڑی جائے گی، چاہے وہ کتنا ہی برحق کیوں نہ ہو۔ یہ ہے اس کا، کیونکہ صاحب اقتدار ہے وہ۔ اور آگے بڑھ جاؤ، کوئی حکومت ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کا سربراہ ہے، اس کے اوپر پورے ملک کی ذمہ داری ہے، اور اس پورے ملک کے اندر اگر نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو اس کا گناہ اس حکمران کے اوپر پڑے گا۔ اسی لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آدھی دنیا پر حکومت کرتے تھے، کیا کہتے تھے کہ اگر کسی وقت فرات کے کنارے، دریائے فرات کے کنارے کوئی گدھا بھی اگر بھوکا مر گیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا کہ تیری عہد حکومت میں ایک گدھا بھوکا مر گیا تھا۔ اور جب وفات ہونے لگی، لوگوں نے کہا کہ آپ کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ نے حضور کے ساتھ جہاد کیے ہیں، پھر جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے انصاف سے کام لیا، تو آپ کے تو بڑے فضائل ہیں۔ تو فاروق اعظم کہنے لگے کہ ارے بھائی، مجھے تو ڈر یہ ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے اس خلافت کے زمانے میں پتہ نہیں میں نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا، اس واسطے اگر میں برابر سرابر چھوٹ جاؤں تو میں اسی کو غنیمت سمجھتا ہوں۔ یہ ذمہ داری کا احساس۔ تو بھائی جتنا جس کو اقتدار حاصل ہے، جس دائرے میں حاصل ہے، اس دائرے کے اندر اصلاح کرنا اور لوگوں کو صحیح راستے پر لانا، اولاد ہو یا اپنے ماتحت ہو یا اپنی رعایا ہو، اس کو راستے پر لانا انسان کے ذمے فرض عین ہے۔ ایسا ہی فرض ہے جیسا نماز فرض ہے، ایسا ہی فرض ہے جیسے روزہ فرض ہے، ایسا ہی فرض ہے جیسے زکوٰۃ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، اسی طرح یہ بھی فرض ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کے اس آیت کا منشا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔